الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ اس آیت کریمہ سے پیشتر ایک آیت جو گزر چکی، جس کی تفسیر میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، اللہ نے یوں فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمان برداری کی جائے۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کے نقش قدم پر لوگ چلیں، ان کو نمونہ عمل آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا، نہ کہ صرف ان کو برکت کے لیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آنے کے بعد پھر یہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہیں، استغفار کریں، اور اے محبوب آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ آیت گزر چکی تھی اور اس میں میں نے 3 سٹیپ آپ کو بتائے۔ جب کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، گناہ ظلم کا نام ہے، جو بھی گناہ ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی ایک چیز کو اس کے مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ یعنی تمہیں جس کام کے لیے جو چیز دی گئی ہے اس کام کے علاوہ دوسرے کام میں یوز کیا تو وہ ظلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے ہے، اگر اس ٹوپی کو لے کر کوئی کچرا جھاڑنے لگ جائے، پوچھا مارے ٹوپی سے، تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو اسی کو ظلم کہتے ہیں، جو چیز جس کام کے لیے دی گئی ہے اس کے علاوہ یوز کرو گے ظلم ہے۔ اب یہ انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے زبان کیوں دی۔ زبان کو اللہ نے جس کام کے لیے دیا اس کے علاوہ اگر تم نے یوز کیا تو زبان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ ہر پارٹ کے ساتھ، ہمارے جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہے۔ آپ کو اللہ نے کان کس لیے دیے؟ اگر کان اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسرے کاموں میں تم نے استعمال کیا تو کانوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، ہاتھوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پیروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اسی ظلم کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ میں آلودہ ہو جائیں، تو اب ان کے پاس کیا کرنا ہے؟ طریقہ، پروسیس دیکھو، اپنی صفائی، اپنی بخشش، اپنی معافی کرانے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا جاؤکا، یہ لوگ میرے محبوب آپ کے دربار میں آئیں۔ پہلا سٹیپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دو، اور اس مسئلے کو میں نے حل کر کے بتا دیا کہ ہر ایک کو مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو کیا کرے گا؟ تو حضور کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بندہ حضور کو تصور کرے تو گویا کہ وہ حضور کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہاں بیٹھ کر کے بھی اگر کسی نے یہ تصور کیا
کہ میں میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب گناہ ہو جائیں تو میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ مدینے تک پہنچ جاؤں، تو یہی سے آپ نے تصور کیا گویا کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ ایک چیز ہو گئی، گناہ ہو جانے کے بعد اپنی بخشش کروانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ حضور کے دربار میں حاضری۔ دوسرا، اس آیت میں، یہ گزری ہوئی آیت کو میں جوڑ رہا ہوں آپ کو، دوسری چیز فاستغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے حاضر ہو کر خاموش نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے معافی طلب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آتا، مولا بخشش تو تجھ سے ہی مانگنا ہے ہم کو، اور معاف بھی تو ہی کرنے والا ہے، تو دربار رسول میں کیوں بلا رہا ہے؟ حکم دے دیتا کہ جب بھی گناہ ہو جائیں مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کر دوں گا۔ جب جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو استغفار پڑھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے یہ پروسیس جو بتایا ہے، جب گناہ ہو جائیں تو پہلے آؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں آؤ، اور اس کے بعد پھر تم وہاں کھڑے ہو کر حضور کو اپنے سامنے محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے، کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اللہ سے اپنی بخشش کروا دوں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو بے نیاز ہو گئے، مجھے اب رسول کی ضرورت نہیں، میرا مولا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، انبیاء کرام کو بھی حاجت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 350 سال تک روتے رہے، 350 سال، ان کی عمر 1000 سال کی ہو گئی آدم علیہ السلام، 350 سال تک روتے رہے اس خطا پر جو جنت میں ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، آپ نے کھا لیا تھا، وہ واپس دنیا میں اتارے گئے تھے اور روتے رہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام، داؤد علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ ہے، اور پھر اگر سب سے کثرت سے کسی کے انہوں نے تو اپنے لیے رویا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اس خطا کو یاد کر کے روتے رہے، داؤد علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں روتے رہے۔ ایک ہی شخصیت ہے جو امت کے لیے روئی، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، 350 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمے ڈال دیے، کچھ کلمے ان کے دل میں ڈال دیے۔ اللہ کا کام ہے کسی کے بھی دل میں کوئی بھی کلمہ ڈال دے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ مفسرین نے الگ الگ کلمے بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا ہے، لیکن کئی مفسرین نے یہ فرمایا وہ کلمے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اس کلمے کا ذکر کیا اور یوں عرض کیا کہ مولا تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام کلمے میں رکھا اس کی برکت سے میری توبہ قبول فرما لے۔ اب توبہ فوراً قبول ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائے، اور پھر آپ کو حج کعبہ کے لیے جانے کا حکم ہوا۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب وہ نبی ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے بھی تو باپ ہیں، ابو البشر سارے انسانوں کے بھی باپ ہیں، خلیفہ اول ہیں، اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا
انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں وہ اللہ کے خلیفہ، سارے نبیوں کے باپ، بلکہ ساری انسانیت کے والد۔ ان کو 350 سال کے بعد میرے رسول کی حاجت ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کیا، تو میرے عزیزو امتی کو کیسے حاجت نہ ہوگی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا نہیں چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنے استغفار اور گناہوں کی بات نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں انہوں نے اور ایک ظلم کیا، آلریڈی تو بہت سارے ظلم ہیں ان کے، انہوں نے یہ کہہ کر کے اور ظلم کیا، تو پھر ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو، ہم تو قرآن کے اس پروسیس پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے نبی آپ کے دربار میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تیسرا سٹیپ ہے، 2 ہو گئے، دربار رسول میں آنا اور اللہ کے حضور یا رسول پاک کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے بخشش مانگنا، 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول ہے رسول بھی تمہاری سفارش کریں، اس پر ڈیپینڈ ہے آپ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ آیت ہے، رسول بھی ان کی سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ فرماتا تو پھر اللہ ان کی سب کی توبہ قبول کرنے والا ہوگا، رحم کرنے والا ہوگا۔ سب دیکھیں گے کہ اللہ بہت جلدی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت جلدی ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ہونا ہی ہونا ہے میرے عزیزو۔ اگر یہ 3 چیزیں دیکھنا ہو تو حضرت معاذ اسلمی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک صحابی ہیں، جوان صحابی تھے، سن کر کے دہل جاتے ہم، حدیث پاک میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، معاذ اسلمی، ان سے خطا ہو گئی اور بڑی خطا ہوئی، چھوٹی خطا نہیں، بڑی خطا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ آئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، بے قراری بڑھتی جا رہی، بے چینی بڑھتی جا رہی۔ حضور نے فرمایا معاذ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا بس ایک بھیانک گناہ ہو گیا ہے، میں کہہ نہیں پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں کہنے کے لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ سسکیاں لیتے تھے، بول نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ نے ہمت دی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یعنی ایک خطا یہ ہوئی ہے کہ زنا ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں تو اس کو ہلکا سمجھ لیا گیا اس لیے، لیکن ایک صحابی رسول اگر ان سے خطأً ہو گیا، یہ جان بوجھ کر کے نہیں رہا، لیکن ان کی خطائیں پوری امت کے لیے عطائیں ہیں، سبق ہے ہمارے لیے، عبرت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا، جیسی حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اسی کی ترجمانی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہی ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں۔ تو صحابی نے رونا شروع کیا یا رسول اللہ اگر آپ بھی اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں تو میں کس کے پاس جاؤں گا، کس کو اپنا دکھ سناؤں، کہاں سے میں بخشش مانگوں گا؟ میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا جا خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے دربار میں سجدہ کر، یہاں کیوں آ گیا؟ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ اور اس صحابی کو پوچھو، وہ صحابی نے بھی کبھی صحابی سے پوچھو کہ آپ کو تو معلوم ہے بخشتا اللہ ہے، آپ رسول کے پاس کیوں چلے گئے؟ ان کی روح آج بھی تمہیں جواب دے گی، وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں، صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ طور طریقہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ کچھ خطائیں ہوں تو پہلے دربار رسول میں حاضر ہوں، اور وہاں سے جو حکم ملے اس پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے رونے کو دیکھ کر کے قریب بلایا اور پوچھا ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟
کہا ہاں یا رسول اللہ، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ پوچھا تمہیں معلوم ہے اسلام میں زنا پر کیا سزا ہے؟ شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، سنگسار، یہ سخت ترین سزا ہے اسلام میں۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جو سزا دی جائے گی یہ 100 میں سے 99% نہیں ہے، 1% ہے۔ اس سے 99 گنا زیادہ قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ہوئی تو آخرت میں اس سے 99% زیادہ سزا ملنے والی۔ اسی لیے تو صحابہ روتے ہوئے آ جاتے ہیں، یہاں جو کلیئر ہو گیا تو اچھا ہے، جو یہاں سزا ہو جائے وہ لے لو، اچھا ہے۔ آخرت کی سزا بہت ہولناک ہے، بہت دردناک ہے۔ تو صحابی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس زنا پر سزا ہے سنساری، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال کیا۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ ماعز اقراری مجرم ہیں، انہوں نے اقرار کیا ہے، انہیں لے جاؤ۔ جبل انم ایک پہاڑی ہے مدینے میں، آج بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ اس پہاڑی کے پاس لے جاتے تھے جب بھی کسی سے ایسا بھیانک گناہ سرزد ہوتا، اور دیگر صحابہ پتھروں سے ان کے اوپر بارش کر دیتے جو ہاتھ میں آئے، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کینسر کے ناسور پھوڑے کو پھوڑنا ظلم نہیں ہوتا تاکہ اس کا وائرس دوسری جگہ نہ جائے۔ اسلام میں یہ سزا اسی لیے رکھی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے یعنی فجلدوہما، یعنی ان دونوں کو کوڑے مارو اگر شادی شدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کوئی ہلکی سی بھی محبت نہ رکھو سزا دینے میں، یہ اللہ کا دین ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اور پھر تمام مومنین کو اس عذاب پر، اس سزا پر گواہ بناؤ، سارے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ سزا ہو رہی ہے۔ اگر یہ سزا سامنے ہونے لگ جائے تو سب کے سینے دہل جائیں گناہ کا سوچ کر کے۔ ماعز اسلمی کو لے جائے صحابہ، اور اس کے بعد ان کو جو سنساری کی جگہ تھی وہاں پر سنسار کیا گیا، پتھروں سے ان پر بارشیں ہوئی یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس آئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، صحابہ واپس آئے، حضور خاموش بیٹھے تھے، غمگین بیٹھے تھے۔ میں یہ تینوں سٹیپ حضور کے یہاں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ جو تینوں چیزیں میں نے بتایا نا، گناہ ہو جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ رسول کے دربار میں حاضر ہو۔ ماعز اسلمی نے وہی کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا سٹیپ ہے استغفار کرنا، یہ طلب کرنا کہ مجھے پاک کر دے، وہ حضرت ماعز اسلمی نے وہ بھی کیا، کیونکہ اللہ کی سزا کو قبول کیا انہوں نے، حضور نے جو کہا اس کو قبول کر لیا۔ تیسرا سٹیپ ہے اب نبی کی سفارش ان کے لیے ہونا، اب وہ چیز رہ گئی۔ صحابہ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماعز اسلمی کو جب مار رہے تھے تم تو اس کی کیا کیفیت تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ تو کچھ صحابہ نے کہا، ایک صحابی نے کہا میں نے اونٹ کی ایک ہڈی لے کر اس کی کھوپڑی پر ماری تو خون کا فوارہ میرے جسم پر آ گیا، اور کسی نے کہا وہ آپ کو پکار رہے تھے یا رسول اللہ، وہ آپ کو ندا دے رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا خبردار جس کو تم نے پاپی کہا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے یہ سوچ کر کے کہ ایک گنہگار کا، ایک پاپی کا خون میرے جسم پر آ گیا، میں کپڑا جھٹک کر کے پیچھے آ گیا۔ حضور نے کہا خبردار مت کہو اس طرح ماعز کو۔ حضور کو دیکھا صحابہ نے تو میرے آقا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے آ گئے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر رحم کر رہے ہیں سزا کے متعلق؟ کہا ہاں میں نے سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے یہ مجھے بشارت دی کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ماعز نے سنساری کے وقت ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ اس کی توبہ کی بدولت پورے مدینے والوں کے گناہ معاف فرماتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ جب کوئی بندہ
بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے گناہوں کی بپتا لے کر حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی عدالتیں الگ ہیں، مصطفیٰ کی عدالت الگ ہے۔ دنیا میں اگر کسی بھی کورٹ میں تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، 7 سال کی سزا ہے، 10 سال کی سزا ہے، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے، سفارش بھی نہیں ہوگی۔ پھر یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں مجرم اقرار کرتا ہے وہ سزا کا شکار ہوتا ہے، لیکن یہ انوکھا دربار ہے، یہاں پر جو اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ اللہ اسے نیک راستہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے ایک دو نہیں، بے شمار قصے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص بھی آیا جس نے مدینہ طیبہ کی ہولناک داستان سنائی۔ کہا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ میرا پیشہ کچھ نہیں تھا، جو بھی قبریں نہیں ہوتی تھی قبرستان رات کو جا کر کے کھولتا تھا اور مردوں کا کفن کھینچ لیتا تھا اور وہی لا کر کے بیچتا تھا۔ مفت میں کپڑے ملتے تھے اور وہ بیچتا تھا، میں اپنے گھر کی کمائی اسی سے کرتا تھا، یعنی کفن کو چرا کر کے لاتا۔ کئی مردوں کے جو بھی انتقال ہوا، آج دفن کیا، رات کو یہ قبرستان میں جاتا، مردے کو اٹھا کر کے اس کا کفن نکال لیتا۔ اتنا بھیانک جرم تھا۔ اس نے کہا، ایک نوجوان عورت کا انتقال ہوا، میں نے اس کا بھی کفن کھینچ لیا اور میری اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی بھی خواہش ہوئی۔ اتنا ہوا تھا کہ وہ قبر کا جو مردہ ہے، یعنی میت جو خاتون تھی، وہ بول پڑی قبر سے کہ اے ظالم، تو نے مجھے پورے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ اس کی آواز سے میں دہل گیا، پریشان ہو گیا اور سر پر مٹی ڈال کر کے چیختا ہوا بازاروں میں گھومتا تھا۔ میں کس کو بتاؤں کہ یہ کیا کیا تھا میں نے؟ کس کو بتاؤں؟ کیا یہ بتائے جانے جیسی چیز ہے؟ آج ہمیں بیان کرنے کے لیے دقت ہو رہی ہے ایسے واقعات، یہ الفاظ لانے کے لیے عجیب سی ہیبت ہوتی ہے کہ کس انداز سے ہم یہ گفتگو کریں، لیکن جس نے کیا وہ کس کو بتائے گا؟ کسی نے اس کو اس وقت پتہ دیا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کو تو نکال نہیں پاتا اپنی زبان پر، تو جا محمد رسول اللہ کے پاس۔ سنا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے، لیکن جس وقت اس نے سنایا، میرے آقا نے فوراً مجلس چھوڑ دی۔ کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور آیت تو آ چکی تھی، جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول وہ آپ کے دربار میں آئے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول ان کے لیے سفارش کرے، اللہ معاف کرے گا۔ وہ آیا باہر، پکارنے لگا، اے الہ العالمین، سب سے جو عالی دربار جہاں پر تو حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں پر بھی حاضر ہو گیا۔ میں شاید بخشے جانے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مولا میرے جسم کو تو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دے، آسمان سے آگ کے گولے بھیج اور میرے جسم کو جلا کر خاک کر دے، یا تو زمین کو پھاڑ دے تاکہ میں دھس جاؤں اور ساری دنیا مجھے دیکھے کہ میرا عمل کس قدر خطرناک تھا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اے رسول، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو بلائیں، اللہ کا رحم، اللہ کا ستر، اللہ کا غفار ہونا اس کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کی سفارش کریں، مولا معاف فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پروسیس تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمام چیزیں حل کر لوں گا تو اللہ رب العزت کی تعلیمات سے تم منحرف ہو، ہٹ رہے ہو۔ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرو تو بارگاہ رسول میں حاضر ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، جاؤکا، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، حقیقت میں اگر پہنچ گئے تو بہت الحمدللہ، کیا کہنے ہیں۔ اگر رسول پاک کے دربار میں حاضری کا شرف مل گیا تو پھر کیا کہنے ہیں، لیکن بار بار اس طرح کی حاضری نہیں مل پاتی، تو مومنین کے لیے یہی راستہ ہے کہ تم جہاں ہو وہیں سے تصور کرو کہ اے رسول میں تمہارے پاس حاضر ہوں
اور اسی حاضری کے تصور میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگو. استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے, اللہ سے ہی مانگنا ہے, لیکن حاضر ہونا ہے رسول کے پاس. یہ پروسیس ہے, اور رسول تمہاری سفارش کریں. واستغفر لهم الرسول. عزیزان گرام وقار, اگر اللہ رب العزت کو یہ تمام چیزیں معاف کرنا ہی نہیں ہوتا تو وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آیتیں بھی نہیں نازل فرماتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کے مومنین کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. کچھ لوگ ابھی کیا سوچتے ہیں, اب مسجد جانے سے کیا فائدہ, میں بہت گناہ کر چکا ہوں, میری تو لائف ہی الگ ہو چکی ہے, ہم جیسے لوگ مسجد کیا جائیں. اگر ایسے سوچتے رہ جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, اور یہ کفر ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے کہ تم نے اللہ کو رحیم سمجھا ہی نہیں, اللہ کو کریم سمجھا ہی نہیں. میرے عزیزو, گناہ انسان کے ساتھ ہیں, تقریباً سب کے ساتھ خطائیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفار رکھا کیوں ہے؟ اگر بندے گناہ کرتے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیسے نظر آتی, اللہ تعالیٰ کی شان ستاری کیسے نظر آتی؟ وہ جو چھپاتا ہے. گناہ تو کر رہے ہیں صاحب. اس لیے جو لوگ مایوس ہیں ان سے میرا یہ کلام ہے. آج بھی تمہارے پاس یہ 3 سٹیپ ہیں, بڑے آسان اصول ہیں. ہمارے پاس ایسا گنگا جل ہے نہیں کہ ڈبکی لگاؤ اور اٹھ جاؤ. ہمارے پاس کوئی چرچ میں بھی ایسا ہے, بہت سارے پاپ ہو جائیں تو جو پادری ہیں وہ ایک پیلے کلر کے پانی میں ڈبا کر کے اٹھاتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں. سب کے پاس الگ الگ طریقے ہیں, لیکن یہ سب طریقوں میں اسلام جو طریقہ بتا رہا ہے اس کی ایک توجہ کریں. پانی میں ڈوب کر نہا کر کے تو آ گئے, تمہارا جسم صاف ہو گیا. ہو سکتا ہے گنگا میں نہا کر کے آؤ, جسم تو صاف ہو جائے گا, 4 صابن لگا لو جسم صاف ہو جائے گا. لیکن اللہ نے جو استغفار کا طریقہ رکھا ہے یہ دل کی صفائی ہے, اور اگر وہ صاف نہیں تو پھر کچھ بھی صاف نہیں. 1000 ڈبکیاں لگاؤ. یہ ایسی ہی معاملہ ہے جو میں نے کہا تھا. کسی گاؤں والوں نے آ کر کے کہا, مفتی صاحب کنویں میں کتا گر کے مرا ہوا ہے, کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا پانی نکال دو, پورا پانی نکال دو. دوسرے جانوروں کے لیے الگ الگ مقدار ہے کہ 50 بالٹی نکالیں, 60 بالٹی نکالیں, چوہا گرے تو. کتا نجس ہے, پورا پانی نکال دو. انہوں نے پانی نکال دیا, پھر پانی بھر گیا, اور 2-3 دن کے بعد وہ پانی لے کر کے آئے مفتی صاحب, اس میں کتے کے بال پڑے ہوئے تھے, باس بھی آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی اس کنویں میں بو آ رہی ہے, بال دکھ رہے ہیں اس میں. کہا کہ آپ نے کہا تھا پورا پانی نکالو, نکال دیا, کتا اسی میں ہے, کتا اسی کے اندر ہے. میرے عزیزو, ایسے بہت سارے پاک کرنے والے طریقے یہاں پر ہیں. دلوں کے اندر وہ گناہوں کا کتا ویسی ہے, اوپر سے نہائے جاؤ نہائے جاؤ نہائے جاؤ. دل کی غلاظت کبھی پاک نہیں ہوتی, یہ صرف اور صرف توبہ سے پاک ہوتی ہے. اور توبہ بھی تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے, یہ بھی وہی ہے اوپر کا تم نے تھپڑ مار کر کے لوگوں کو دکھایا کہ توبہ 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 توبہ. ایسی توبہ سے بھی توبہ ہے, تھپڑ والی توبہ سے بھی توبہ, یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ دل کے ارادے کا نام ہے, مضبوط ارادے کا نام. مثال کے طور پر تم نے تھپڑ بھی نہیں مارا, کان بھی نہیں پکڑے, اٹک بیٹک بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں, آج کسی کی عمر 18 سال کی ہے, اچانک اس نے شراب پینا شروع کیا تھا, شراب کی عادت لگی تھی. آج کے دن بیٹھا اور اس نے ترک کر لیا کہ میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. تھپڑ بھی نہیں مارا, توبہ توبہ بھی نہیں بولا, کان بھی نہیں پکڑا, لیکن دل میں یہ ارادہ کیا. اور اس کی عمر 40 سال کی بھی ہو گئی, کبھی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ایک نوجوان دوسرا ہے,
دوسرا نوجوان ایسا ہے جو شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا ہے، صبح پیتا ہے اور شام میں مسجد میں آتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تھپڑ بھی مارتا ہے، کان بھی پکڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتا ہے، شراب سے توبہ شراب سے توبہ۔ 40 سال کا وہ بھی ہو گیا، روز توبہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت میں توبہ اس نوجوان کی ہے جس نے ایک بار بھی توبہ نہیں کہا لیکن وہ عمل چھوڑ دیا، اور یہ وہ عمل نہیں چھوڑا اور روز توبہ کر رہا ہے، ایسی کوئی توبہ نہیں۔ اسی لیے پاک ہونے کا جو طریقہ یہاں پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ توبہ ہے، اور وہ دل کا پاک ہونا ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اگر کسی کا دل پاک ہو گیا، زبان سے اس نے ایک بار بھی توبہ نہیں کہا، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کی ڈیفینیشن جو ہے نا عربی، وہ لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، کسی چیز کو چھوڑ کر کے واپس ہونا، اسی کو قرآن میں توبہ کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ 3 طریقے قرآن نے بیان کیے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی اس کو مختصراً عرض کرتا ہوں، اور پھر تفسیر غالباً پھر منقطع رہے گی، ہمارے سفر کچھ زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے جو کام ہو وہ زیادہ ہو، لیکن احباب کے اصرار کی وجہ سے مجھے شہر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بھی کچھ تبلیغی اسفار کرنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں غیر حاضر ہو رہا ہوں۔ مجھے بھی اس کا قلق ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اگر کوئی شوق ہے تو جلسے، جلوس، پروگرام نہیں، سب سے بڑا شوق قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہے، کہ اسی سے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے الحمدللہ، یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کے کسی چیز کا بیان ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ احسن البیان ہے، سب سے بہترین بیان ہے۔ اور میں نے یہ محسوس بھی کیا ہے کہ تفسیر قرآن کے بیان سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کانفرنسوں سے نہیں ہوتی۔ میرا اپنا یہ شوق ہے، لیکن بعض احباب کے اصرار کی وجہ سے مجھے سفر پر دیگر علاقوں میں جانا ہوتا ہے، اسی وجہ سے شاید آج بھی یہ تفسیر ہوگی، پھر غالباً اگلے ہفتے تفسیر ہوگی، یا جیسے موقع میسر ہوگا انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا۔ اس لیے سفر پر جانے سے قبل میں آپ کے سامنے اس آیت کو بھی تلاوت کر دوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک، یہ قسم کا لفظ ہے، قسم کا لفظ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ؟ لا یؤمنون، اللہ نے فرمایا، یہ کلام الہی ہے۔ اور ایمان اور کفر کو اگر اللہ ہی بتا دے تو یہ فائنل بات ہے۔ آپ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا مومن ہے، کیا یہ فائنل بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اور یہاں رب تعالیٰ واضح طریقے سے بیان فرما رہا ہے، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے آپس کے معاملوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں۔ اللہ اکبر، حضور کو جس نے حکم نہیں مانا اپنے آپس کے معاملات میں وہ مومن ہے ہی نہیں، ایمان سے نکل گیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا ہے شاعر نے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اور اقبال کے اشعار اگر دیکھو گے تو کل ہمارا دین جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ہے۔ قرآن بھی ہم سب کو ملا ہے تو زبان رسول سے ملا ہے، حضور کی ذات کے آس پاس ہے دین، اور اگر تم ان کو ہی حکم نہیں بناؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالموں کو ایسے مسلط کرے گا کہ وہ کم ذات کے لوگ تمہارے فیصلے کرنے بیٹھیں گے۔ آج ہو بھی رہا ہے یہی۔ میں نے پچھلے مرتبہ بھی یہ کہا نا کہ دارالقضا ہمارے ختم ہونے کو آ گئے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ اب بھی چلا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کچھ علماء چھوٹے موٹے طریقے سے ہی صحیح وہ اپنا دارالقضا چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حل کیے جائیں۔ آج بھی ہیں ایسی کچھ جگہ، لیکن یہ اکثر ختم ہونے کو آ گئے۔ ہر مسجد نکاح خوانی تو ضرور کروا رہی ہے، ہر مسجد قرآن خوانی تو ضرور کروا رہی ہے، ہر مسجد
میت کے جنازے تو ضرور کروا رہی ہے، لیکن ہر مسجد کا یہ بھی رول تھا بڑا کہ اپنے آس پاس کے مسلمانوں کے نجی معاملات کو مسجد کے لوگ حل کیا کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ انہیں پولیس کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے نہ پڑے۔ ہاں بڑے معاملات اگر جرائم ہو گئے، کرائم ہو گئے، تو ڈپارٹمنٹ دیکھے اس کو کہ کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے، کسی نے کچھ قتل کیا ہے، اور وہ معاملات تفتیش کے ہیں، انویسٹیگیشن کے ہیں، تو وہ سب معاملات ان کے ہیں۔ لیکن جہاں شوہر بیوی کے معاملات، باپ بیٹے کے معاملات، بھائی بہن کے معاملات، جائیداد کے معاملات، طلاق، خلا، عدت، نکاح، یہ معاملات ہمارے پرسنل ہیں، آج ہم نے حل کرنا چھوڑ دیا، تبھی ظالموں نے قوانین اسلام میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیا۔ ان کو کیا پڑی تھی 3 طلاق کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں بحث کرنے کی؟ کیا پڑی تھی ان کو؟ اس لیے کہ آج کورٹ میں جا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ طلاق کے معاملات بھی پائے جا رہے ہیں، دوسرے معاملات کی بجائے طلاق کے معاملات زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ کسی کو بھی، کسی چور کو جب تک یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا مال باہر آیا ہے، تب تک وہ چوری کا ارادہ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے تمام معاملات کو آشکار کیا، دوسروں کو حکم بنایا۔ کاش اللہ اور اس کے رسول کو حکم بناتے ہیں، اور رسول پاک کے فرامین ہر چیز میں موجود ہے۔ حکم مانو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ دیکھو کوئی بھی تم پر دوسرا حاکم نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت عمر فاروق کا وہ معاملہ پیش آیا تھا جو تفسیر میں گزر چکا ہے۔ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جو جھگڑا ہوا، بشر نام کا مسلمان، زمین کا معاملہ تھا۔ اس مسلمان اور یہودی کے معاملے کو لے کر کے یہ دونوں حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے دونوں کے معاملات سنے، کہا کہ مسلمان سے کہ تو دستبردار ہو جا، وہ زمین یہودی کی ہے اسے دے دے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، ہو گئی بات، ختم ہو گئی، وہ فائنل ہے۔ لیکن وہ باہر نکل کر کے اس مسلمان نے، وہ نام کا مسلمان تھا، اس یہودی سے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ زمین جا رہی ہے نا۔ ایسے بہت آج بھی ہیں، اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ کرو تو گئے، ایسی شریعت کو ہی نہیں مانتے ہم، معاذ اللہ رب العالمین، اور ان کو زمین دلا دو کہیں گے یہی شریعت ہے ہماری۔ یہ منافقین ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قرآن نے ان کی علامت بیان کی، جب جب روشنی آتی ہے اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کوئی اندھیرا آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم کو تھوڑی نہ جانا ہے۔ وہ کہتے تھے بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت زیادہ آیا، نعرے لگاتے تھے اسلام سے بڑھ کر کوئی دین ہی نہیں ہے، یہی حق دین ہے۔ احد میں جب 70 جانیں چلی گئی تو کہتے اے برا دین ہے، اس میں تو صرف موت ہی ہو رہی ہے، مال بھی خسارے میں ہے، یہ اسلام کوئی صحیح دین نہیں۔ یہ منافقین تھے، مال ملے تو ان کا ہے، اور مال نہ ملے نقصان ہو تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ منافقین کے علامات ہیں۔ بیٹھے جائیداد اس کی تھوڑی سی زیادہ دے دی، اس کا حق، ارے کسی صاحب نے یہ تک کہہ دیا بہنوں کو اتنا حق اگر دینا ہے تو پھر ہم شادی کیوں کروائے ان کی؟ ہم نے شادی بھی کروائی، جہیز بھی دیا، مال بھی دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حصہ ہے اور ان کا آدھا حصہ ہے باپ کی وراثت میں، ہم کائے کے لیے بہنوں کو دیں؟ آلریڈی ہم نے شادی میں اتنے لاکھ خرچہ کر دیے۔ میں نے کہا میاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا رب کہہ رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے میں تجھے کہوں کہ تیری بہن کو آدھا حصہ دے دے؟ یہ تو تیرے رب نے کہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا نہیں میں ایسی چیز کو نہیں مانتا، میں ایسی چیز کو نہیں مانتا۔ 4 بہنیں ہیں، اگر میں ان کو آدھا آدھا دوں گا تو کتنا حصہ اس میں سے چلا جائے گا؟ میرے بھی بال بچے ہیں، بیوی ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، وہ 4 بہنیں تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزوں، ان ظالموں نے اسلام کو اپنی طبیعت کا مذہب بنایا ہے، اپنی طبیعت کا، اور یاد رکھو یہ طبیعت کا جنہوں نے مذہب بنایا انہی کے لیے آیت آئی ہے، میں نے آج جمعہ میں تلاوت کی تھی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کر رکھے ہیں، جیسی ان کی خواہش ہے ویسی وہ کرتے ہیں۔
اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے ہماری بارگاہ میں؟ اللہ کے رسول بھی ایسوں کی سفارش نہیں کریں گے جنہوں نے دین کو کھلونا بنایا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس وہ لوگ دونوں آئے، اس یہودی نے اور مسلمان نے۔ مسلمان میں نام کہہ رہا ہوں بس، جو رسول کی بات نہیں مانا، کہا کہ مجھے فیصلہ تسلیم نہیں ہے۔ دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، اس یہودی نے کہا یہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے سپریم میں، اور پھر نیچے آیا ہی ہے، الٹا کر رہا ہے نا۔ ہم گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عمر چونک گئے، کہا وہاں جا کر کیا ہے، کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ زمین یہ میری ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ زیادہ بہتر فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی۔ کہا کہ تو مسلمان ہے، ختم ہی کر دو، قصہ ختم کر دو۔ اور یہ بات مدینے میں مشہور ہو گئی کہ ایک مسلمان کو مار دیا حضرت عمر۔ حضور نے بھی بلایا، حضرت عمر سے کہا مسلمان کا قتل کیا آپ نے؟ کہا نہیں، مسلمان کا نہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے مسلمان کا قتل کیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میرا دل یہ کہہ رہا تھا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ کہا دل ایسا کسی کا بھی کہنے لگے تو قانون تو نہیں ہے، قانون تو نہیں ہے، تمہارا دل کیسے کہہ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اس وقت تک یہ آرڈر نہیں آیا تھا، اور جب حضور نے جلال کا اظہار فرمایا کہ تم نے اس کا قتل کیسے کر دیا، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو حکم نہیں تسلیم کرتا۔ رب تعالیٰ نے مہر لگا دی حضرت عمر کی۔ حضور نے مسکرا کر حضرت عمر کو دیکھا، اسی لیے حضرت عمر کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رائے ان کی پہلے نکل آتی ہے اور اللہ ان کی رائے کے موافق میں آیت اتار دیتا ہے۔ آیت آ گئی اور یہ قانون بن گیا۔ اب اگر حضرت عمر کی عدالت ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے محلوں میں سے کتنوں کے سر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی عدالت ہوتی تو میں جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اڑاؤں گا، حضرت عمر کی عدالت ہوتی اور جو یہ کہتا کہ مجھے رسول کا حکم نہیں تسلیم ہے تو پھر وہ بہت ڈینجر فیصلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر چلو ٹھیک ہے آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اگرچہ نہیں، اسلامی حکومت اگرچہ نہیں، تم اگر سر اٹھا کر کے کہہ بھی دو گے کہ مجھے رسول کی یہ بات تسلیم نہیں، انتظار کرو قیامت کے دن بھی ایک عدالت قائم ہونے والی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا بھی وہ حاکم ہے، وہ تو تمہارے ساتھ پھر فیصلہ کرے گا کہ تم نے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانا اور حکم انہیں کیوں نہیں بنایا۔ میرے عزیزو، کبھی بھی ایسے معاملات آئیں دنیا میں، اگر کچھ تم کو دستبرداری کرنا پڑے، کچھ چھوڑنا پڑے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ دو، اس لیے کہ رسول کا آرڈر ہے، رسول کا فرمان۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 8-10 دن پہلے کی بات ہے، مشکل سے 10 دن گزرے ہوں گے، ایک نوجوان لڑکا نشے کے اس میں دھت رہتا تھا، سارے لوگ جانتے تھے اس کو۔ ابھی کی بات بتا رہا ہوں، عمر میرے خیال سے 25 سے 30 سال کے قریب کی ہوگی، یا ہو سکتا ہے 30 کے آس پاس، شادی شدہ ہے۔ ہمارے بیانات وغیرہ میں بھی آتا تھا لیکن بڑی مشکل سے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی بولا جائے اس کے دوست احباب تو کہتے ہیں ناپاک ہوں، میں مسجد میں نہیں آ پاتا، ناپاک ہوں ناپاک ہوں۔ ماں باپ کا انتقال ہوا، بہن ہے، اب بہن اور اس کے درمیان جائیداد کو لے کے معاملہ ہو گیا۔ بہن وہ اپنا حصہ مانگ رہی تھی کہ مجھے اتنا حصہ چاہیے، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، میرے باپ کا ہے، تیری شادی ہو گئی ہے فلاں فلاں، اور اس کے دماغ میں فطور یہ بھر گیا کہ اس کا جو شوہر ہے، میری بہن کا شوہر، میرا جو جیجا ہے، میرا بہنوئی ہے، یہ سب سکھا رہا ہے اس کو۔ گھر پہ گیا، مار توڑ کیا، جو کچھ بھی کیا۔ میرے پاس پھر آیا، کہا کہ آپ بتائیے۔ میں نے سارے معاملات دیکھا، کچھ ایسی بھی چیزیں تھی جیسے دوسروں کے ہاں بھی ہم نے فیصلے سنائے، اچھے اچھے داڑھی والوں کو بھی فیصلے سنائے،
جو لوگ مسجد میں پہلی صف والے تھے ان کو بھی ہم نے فیصلے سنائے، ان کو تجربہ ہے کہ کتنے فیصلوں کو مان کے جاتے ہیں اور کتنے منہ بگاڑ کے جاتے ہیں، وہ بھی تجربہ تھا۔ اور یہ تو آلریڈی یہ نشیڑی ہے، اس کو اب میں اللہ اس کے رسول کا حکم سناؤں؟ پھر بھی جو تھا حکم شرع بیان کیا کہ بیٹا شریعت کا حکم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہنوں کے حق کے متعلق اتنا فرمایا، فون رکھ دیا، بات نہیں ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ یہ ٹیڑھا ہے اور ٹیڑھا رہے گا، اس کی بہن کی طرف سے بھی بات آئی ہے، میں نے کہا میں جو بولنا تھا وہ بول دیا، مجھے کہیں سے یہ امید بھی نہیں تھی۔ اس کی بہن نے کہا دوسرے دن شام میں آ کر اس نے سارے پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ رکھے، سائن کیا اور کہا مجھے امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ نشہ میں دھت رہتا ہے، دل سے میرے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آج کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے دل پر میرے آقا کی حکومت قائم ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا حکم تسلیم کیا، اور اگر اس نے کچھ چیز اپنی دستبردار کی ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے دل نہیں مانے گا کہ ایک فلیٹ جا رہا تھا، ایک پورا فلیٹ جا رہا تھا، دل نہیں مانتا، اگرچہ لالچ دنیا کی ایسی ہے۔ صرف اس نوجوان نے اتنا کہا کہ مجھے یہ سننے کو ملا ہے، میں ان پڑھ ہوں، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بہن کا یہ حق ہے اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں، سائن کر کے دے دیا، اور جو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اب بھی میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر ہمیں زندہ رکھے تو دل میں میرے آقا کی عظمت بٹھا کر رکھے۔ بہت سارے صرف چہرے دیکھنے کو ہیں، اور بہت سارے صرف لباس لمبے اور اونچے چوڑے ہیں، لیکن جب فیصلوں میں نبی کونین کی بھی بات آئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ نفاق بھرا ہوا ہے، یہ نفاق ہے۔ اور اسی طرح کی بات ایک مصر میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ جھگڑالو بہت ہیں، بہت جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان سے جھگڑا کر کر کے مجھے عربی آئی تھی۔ روز ٹیکسی والے جھگڑا کرتے تھے مجھ سے، کیونکہ بات کے پکے نہیں تھے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن کچھ اچھائیاں بھی ان کی دیکھی ہم، کچھ اچھائیاں بھی۔ مثال کے طور پر وہاں ایک خاص طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، منہ پر آ کر ایک دوسرے کو چیخ رہے ہیں، ابھی لگے گا کہ قتل کر ڈالیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اتنی تیز ان کی آواز بھی ہوتی، لہیم شہیم اونچے چوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے کوئی بھی، ہم لوگ چھڑانے والے جو آتے ہیں نا، ادھر پکڑو ادھر پکڑو، وہاں چھڑانے کا طریقہ بڑی بڑی لڑائیوں کو عجیب و غریب، آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے بہت تیز وہ لوگ بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تیسرا کوئی بھی آئے گا تو بیچ میں کہے گا صلو علی النبی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، دونوں اسی وقت گالی گلوچ چھوڑتے ہیں اور حضور پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً درود پڑھتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نے بھی درود نہیں پڑھا تو ان کی پورے لوگ مل کر کے شامت کریں گے کہ یہ کیا کیا تم نے، کہ جب کسی نے کہا حضور پر درود بھیج تو اپنی باتوں میں کیسے مصروف رہے نبی کو چھوڑ کر۔ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار درود پڑھ کر کے لڑائی ختم ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درود پڑھا پھر لڑائی شروع ہوئی، تیسرا پھر بولتا ہے صلو علی النبی، درود پڑھو، پھر وہ درود پڑھتے ہیں، پھر اگر لڑائی شروع ہوئی تیسری بار پھر بولتا ہے صلو علی النبی، نبی پر درود بھیجو۔ بار بار درود کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ جھگڑے ٹھنڈے ہی ہو جاتے ہیں، کبھی بھی وہاں پر ہاتھا پائی کی نوبت بہت کم آئی، بہت کم آئی۔ جھگڑے تو ہو گئے لیکن ہاتھا پائی کی نوبت دوسروں کی ہم نے دیکھا ہے نہیں، مار توڑ کم ہی ہوا کرتے تھے۔ میں جس وقت تھا، اب واللہ عالم حالات کہاں گئے مجھے معلوم نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے دلوں میں محبت رسول ہو اور میرے آقا کو جو حکم تسلیم کرتے ہوں اور عظمت بیٹھی ہو، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ غصے سے لال پیلے ہوں اور اس وقت کوئی کہے نبی کی بات تو وہ اپنا غصہ تھوک دیتا ہے اور پہلے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ یہاں آزما کر کے دیکھو، کیا اپنا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ حضور کی بات بیچ میں اگر کر لی ہم تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان راسخ نہیں ہوا، پھر یا تو نفاق ہے دل میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک آپ حکم نہیں مانتے، اللہ تو قسم سے فرما رہا ہے، قسم کے ساتھ، فلا وربک،
اے محبوب آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ تو رسول کو جب تک حکم نہیں مانو گے مومن ہی نہیں ہو۔ اور وہ علامتیں ہمیں آج نظر آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے کبھی دو لوگوں کے درمیان آپ کو صلح کرانی ہو، فیصلے میں بیٹھنا ہو، مسلمان ہوں اور آپ بھی تیسرے مسلمان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہوں،